یہ عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ عید یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ، اور دونوں عیدیں اہم عبادتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، وہ ایک اہم فریضہ روزے کے بعد آتی ہے، اور اس کی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں، یہ بھی ایک اہم فریضے کے بعد آتی ہے جسے ہم حج کہتے ہیں۔ جو حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، اور جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا، اللہ ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں بہم پہنچائے۔ بزرگوں اور دوستوں، قربانی یہ لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، خاص طور پر اس عید میں تو ہم اس کا تذکرہ بہت کرتے ہیں کہ قربانی اور قربانی۔ شاید قربانی کے نام سے ہمارا ذہن انہی بکروں کی طرف جاتا ہو یا ان جانوروں کی طرف جاتا ہو جنہیں ہم عید کے دن ذبح کرتے ہیں، لیکن قربانی اس کا نام نہیں ہے۔ قربانی نام ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ قربانی یہ قرب سے آتا ہے، قرب کے معنی قریب ہونے کے ہیں، اللہ سے قریب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ذریعے سے، ہماری شریعت کے ذریعے سے دین سے قریب ہونا، اس کا نام ہے قربانی۔ اسی لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم قریب اللہ سے کیسے ہوں گے۔ اللہ سے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنے تقاضوں کو شریعت کے مطابق بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتائی ہے، اس پر ہم مکمل عمل کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ یہ قربانی کا اصل پیغام ہے۔ قربانی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قربانی ہے جو ایک واقعے کے ساتھ اور ایک قصے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قربانی ایک ایسے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا کوئی واقعہ ہمیں نہیں مل سکتا کہ اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے تقاضوں کو کس طرح سے پیچھے ڈالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی امیدوں کے بعد حضرت ہاجر کے ذریعے ایک بیٹا نصیب فرمایا، جس کا نام تھا اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان باپ بیٹوں کے بیچ میں جو اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے تقاضوں کو پیچھے رکھنے کا نام ہے، اسے ہم قربانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہی وہ سنت ہے جسے حج کے زمانے میں حاجی جیسے عرفات کے میدان سے وہ مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ سے سیدھا مینا میں آتے ہیں، اور مینا میں آ کر باپ اور بیٹے نے جو تاریخی قربانی انجام دی تھی، اس قربانی کو یاد دلاتے ہیں۔ وہ قربانی کیا تھی؟ وہ قربانی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ پہلا دن، دوسرا دن، جب اس کے بعد مسلسل خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو سنایا، تب ان کا یہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
اے ابو جان، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو آپ کر گزریے اور اس پر عمل کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر کسی کے پاس ایک بچہ نہیں، کئی بچے بھی ہوں، لیکن کسی بچے کے سلسلے میں اگر یہ حکم سامنے آئے تو ہماری کیا کیفیت ہو سکتی تھی۔ لیکن نہ ان کے دماغ میں کوئی اس طرح کا تصور آیا، نہ دل میں کوئی ایسا خیال آیا۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا اور قربانی کے لیے جب چاقو چلائی، وہ چاقو نہیں چل سکی، اس لیے کہ اس کے چلنے میں اللہ کا حکم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبے کو بھیجا اور کہا اس کی قربانی کرو، یہ اکرام ہے تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے۔ یہی ہمارے ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی، جسے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ حضرت جابر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بعد ممبر سے نیچے اترے، اس کے بعد 2 بکروں کی قربانی فرمائی اور یہ فرمایا یہ پہلا بکرا میری طرف سے ہے، میرے اہل بیت کی طرف سے ہے، اور دوسرا بکرا پوری امت کی طرف سے ہے۔ یہ پیغام تھا، اگر کسی فقر کی وجہ سے یا سکت نہ رہنے کی وجہ سے امت میں کوئی اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو فکر کرنے کی بات نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی فرمائی، یہ آپ کا اختصاص تھا۔ اور آپ نے اپنے پورے خاندان کی طرف سے جو ایک بکرا ذبح فرمایا، یہ بھی ایک تو آپ کا اختصاص تھا اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہو تو کافی ہیں اگر ایک بکرے کی قربانی ہو، لیکن مسئلے کے اعتبار سے اگر ثواب مکمل ملنا ہے تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک بکرا ایک شخص کی طرف سے ادا ہوگا اور بڑا جانور 7 افراد کی طرف سے ادا ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی سکت زیادہ نہ ہو تو صرف ایک بکرا بھی اگر کرتا ہے تو اس فضیلت میں انشاءاللہ سب شامل ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں یہ قربانی ایک درس یہ دیتی ہے کہ ہم قربانی کریں کن کی؟ ہم قربانی کریں اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی۔ اگر ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف معاشرے کا اور کسی غلط رسم و رواج کا یا کسی اور کا ایسا حکم ہو جو شریعت کے خلاف ہو، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا بتلاتی ہے، ہم اس پر عمل کریں اور دوسری رسم و رواج کو ہم پیچھے چھوڑیں۔ یہ قربانی اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر ہمارے پاس انفرادی مفادات ہوں اور اجتماعی مفادات بھی سامنے ہوں تو ہم اپنے ذاتی مفادات کو، انفرادی مفادات کو پیچھے کر کے قوم کے اجتماعی مفادات کو سامنے رکھیں۔ یہ قربانی ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کبھی اگر منصب کی قربانی دینے کا وقت آئے، کرسی کی قربانی دینے کا وقت آئے، انتشار سے معاشرے کو بچانے کے لیے کبھی اپنے عہدے کو چھوڑنا پڑے تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قربانی کا درس ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یہی درس دیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ان قربانی کی یادوں کو تازہ کیا جائے اور ہم اپنے اندر ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں جو معاشرہ ایک میاں، ایک بیوی اور بچوں سے عبارت ہو۔ الحمدللہ اللہ نے اکثروں کو بلکہ سب کو جو شادی شدہ ہیں ان کو بچے بھی عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے سامنے تاریخ کا ایک کنبہ اور خاندان ہے جنہوں نے قربانی دی اور اس کی قربانی میں ہمیں اسی خاندان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ وہ خاندان کون سا خاندان تھا؟ وہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام اور فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کا خاندان تھا۔ ہر خاندان والا یہ کوشش کرے کہ میرا بھی خاندان اسی خاندان کی طرح سے ہوگا۔
آپ تصور کیجئے شام کے علاقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر اور بیوی حضرت ہاجر کو لے کر، جب ایک بیابان میں جہاں اللہ نے آنے کا حکم دیا، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جب وہاں پہنچے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی رفیق حیات سے، اپنی بیوی سے کہ اے رفیق حیات، میں تجھے چھوڑ کر اب واپس چلا جاتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، کھانے کے لیے انتظام نہیں، پینے کے لیے انتظام نہیں، اب حکم ہوتا ہے شوہر کو کہ بیوی کو اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت سارہ، حضرت ہاجر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ بھی یہ جانتی تھی کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، پھر بھی پوچھا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں اللہ نے مجھے حج کا حکم دیا تھا۔ فرمایا اذن لا یضیعن اللہ، یہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، ایک گھونٹ پانی نہیں تھا، ایک گھونٹ دودھ کا نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ہاجر پریشان ہو گئی، کبھی وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی، کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی، کبھی یہاں جاتی کبھی وہاں جاتی، چونکہ بچہ پیاس سے بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، پانی نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ بیچ میں پہنچتی تو ایک عورت دوڑنے کی کوشش کرتی تاکہ جلدی میں صفا سے مروہ کی پہاڑی پر چلی جاؤں اور مروہ سے صفا کی پہاڑی پر آ کر کسی قافلے کو آتا ہوا دیکھوں۔ عجیب اللہ کی حکمت، ایک عورت کا عمل صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا، جو گرین لائٹ کے بیچ میں ہم دوڑتے ہیں حج کے زمانے میں یا عمرہ کے اوقات میں، عمل ایک عورت کا تھا، لیکن واجب قرار دیا گیا، سنت قرار دیا گیا مردوں کے لیے کہ اس میں آپ دوڑیں۔ تو لہذا ہمیں یہ حکم ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم کسی اور کے حکم کو نہ مانیں۔ بہرکیف اسی وقت پھر اللہ کی طرف سے حضرت جبریل اترتے ہیں اور اسی جگہ پر جہاں پر حضرت اسماعیل ایگڑی رگڑ رہے تھے حضرت جبریل پر مارتے ہیں اور زمزم کا کنواں نکل آتا ہے۔ اس وقت حضرت ہاجر فرماتی ہیں زمزم رک جاؤ، حدیث میں آتا ہے اگر وہ زمزم نہ کہتی تو قیامت تک یہ چشمہ جاری اور ساری رہتا، لیکن آج بھی وہ چشمہ اپنے خیر کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے اور ہم سب لوگ اس کو پی رہے ہیں۔ آخری ایک پیغام یہ ہے کہ یہ عید ہمیں اتفاق اور اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ ہم سب لوگ مل جل کر رہیں، ایک خاندان کی طرف سے رہیں۔ آج ایسے جیسے ہم لوگ نئے کپڑے پہن کر عید کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں، اسی طرح سے ہمیں انشاءاللہ سب کے ساتھ امت محمدیہ کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہونا ہے، سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے۔ لیکن فرمایا گیا حدیث پاک میں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنہ قاطع رحم، صلہ رحمی کو نہ کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ آج کی عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اگر کہیں بھائی بہنوں میں دراڑیں ہوں، بھائی بہنوں میں دشمنیاں ہوں یا رشتہ داریوں میں دشمنیاں ہوں، آج ہم ان دشمنیوں کو ختم کر دیں اور جس طرح سے ہم عیدگاہ میں یا مسجد میں اکٹھے آئے ہیں، جنت میں بھی انشاءاللہ اکٹھے جانے کی کوشش کریں۔ ہم نوجوانوں کو آخر میں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اصل معاشرہ آپ ہی سے بنا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے معاشرے کا وقار قائم ہے، آپ ہی کے ذریعے سے معاشرے کی مضبوطی قائم ہے۔ لیکن یاد رکھیے جوانوں، آپ جب تک بڑوں کے تابع رہیں گے، جب تک اپنے بڑے محکموں کے تابع رہیں گے، جماعتوں کے تابع رہیں گے، انشاءاللہ کامیابی اور سرخروئی کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کام کیجئے پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری خوشیوں کے ساتھ، لیکن
ہماری جماعتیں، جماعت المسلمین، خلیفہ جماعت المسلمین، مجلس اصلاح و تنظیم، ان کی طرف سے جو احکامات ہمیں آئیں گے وہ احکامات ہمارے لیے اول ہوں گے۔ اسی مناسبت سے ہماری تنظیم بھی کچھ احکامات کو 2 دن پہلے بھی سنا چکی ہیں، اور اب بھی تنظیم کی طرف سے مختصراً احکامات آئے ہیں۔ ہم سب ان احکامات کو سنیں اور دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہماری یہ عید خوشیوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ گزریں۔ اب اس سے پہلے 2-3 مسائل بھی بتانے ضروری ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے میں کوشش کیجئے کہ جانور اچھا ہو، خوبصورت ہو اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ عیبدار جو جانور ہوتا ہے اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، یا اس میں عیب بالکل ظاہر ہے۔ البتہ فقہا نے اگر سینگ تھوڑی سی کٹی ہے اس کی اجازت دی ہے، خصی کیا ہوا بکرا ہے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اگر دمبا ہے 6 مہینے کا بکرا دمبا کافی ہے، اگر بکرا ہے تو 2 سال اس کے لیے مکمل ہونے چاہیے۔ اس طرح سے جو بھی احکامات آپ کے پاس آپ کو ضرورت ہوں تو علماء سے پوچھ کر انشاءاللہ ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے آخری پیغام جس کو میں نے آخر میں رکھا ہے وہ یہ ہے جو خطبے میں بتایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو اور تقوی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہرگز قربانی کا گوشت اور قربانی کی چمڑیاں اللہ کو نہیں پہنچتی، بلکہ قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ سب اپنی نیتوں کو سدھار لیں، نیتوں کی اصلاح کر لیں کہ ہم معاشرے کو دکھانے کے لیے کہ اتنے کا بیل لایا اور اتنے کا جانور لایا یا اتنے کا جانور لایا، اس کو کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پورے تہذیب کو سامنے رکھ کر، ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے برادران وطن کے جذبات سے نہ کھیلتے ہوئے پورے اطمینان کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں قربانی کریں۔ یہی قربانی کا اصل پیغام ہے۔